السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے کس جگہ پر ملاقات کی؟ بعد میں وہ دونوں کس سفر پر روانہ ہوئے اور وہ کون سے مقام پر گئے؟ اور جس جگہ پر حضرت موسیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تھا وہ آج کے وقت میں کہاں ہے؟ یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ جب ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک میدان میں قوم بنی اسرائیل کو نصیحت کر رہے تھے تو اس وقت خدا کے حکم سے ایک سفید بادل ان کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے آ گیا۔ اس وقت ان لوگوں کے دلوں میں یوں خیال آیا کہ آج وہ کہہ بیٹھے کہ آج ہمارے برابر کوئی علم و فضیلت میں نہیں۔ یہ سن کر اس محفل میں ایک شخص نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں، آپ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، آپ بہت بلند و بالا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا تم لوگ سچ کہتے ہو، حقیقت میں کسی کو بھی اپنے سے بلند نہیں دیکھتا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ایسا خیال مت کر کہ تجھ سا کوئی نہیں، خبردار، میرے بندوں میں تجھ سے زیادہ علم ہے، اور تجھ کو کیا معلوم ہے کہ میں نے کس کو زیادہ علم دیا ہے؟ دیکھ، دنیا میں میرا ایک نیک بندہ ہے، جا اس سے جا کر ملاقات کر، پھر دیکھ کہ زیادہ علم اس کو ہے یا تجھ کو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے خدا باری تعالیٰ، وہ کون ہے؟ اس کو مجھے دکھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ، مجمع البحرین کے قریب ایک میدان ہے، اس میں وہ رہتا ہے، اور اس پر کام معمور ہے کہ وہ ہر گمراہ کو راہ بتاتا ہے، اور میری طرف سے یہ معجزہ بھی اس کو دیا گیا ہے کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور اس کے ذمے دیگر اور کام بھی ہیں، اور اس کا نام خضر ہے۔ لہٰذا تو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو جا کر دیکھ، پھر تجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا کیا کرامات۔ انہوں نے ایک تلی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ کھانے کے لیے رکھ لی۔ حضرت یوشع نے دریا کے کنارے ایک پتھر کے قریب زنبیل رکھ دی، زنبیل ٹوکری کو کہتے ہیں، اور پھر اسی دریا کے پانی سے وضو کیا تھا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے مچھلی پر ٹپکا تو وہ فوراً زندہ ہو گئی۔ اس مچھلی نے اس زنبیل یعنی ٹوکری میں ایک سرنگ بنا ڈالی اور اسی سرنگ سے وہ دریا میں جا گری۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد جب وہ خواب سے جاگے تو وہ اس زنبیل کو اسی جگہ پر بھول کر آگے اپنے رستے چل دیے۔ پھر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر جلد روانہ ہوئے۔ رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ساتھی حضرت یوشع علیہ السلام سے وہ مچھلی کھانے کو مانگی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہم اس جگہ پر ٹھہرے تھے تو اس پتھر کے پاس میں اس مچھلی کو رکھ کر بھول گیا، اور یہ سوچ میرے دماغ سے شیطان نے نکالی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بات کا ذکر آپ سے کروں کہ وہ مچھلی تو اپنی سرنگ لگا کر یعنی اپنا رستہ بنا کر دریا میں چلی گئی۔ یہ بہت حیرانی کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ وہی جگہ ہے جو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے پیر کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس اس جگہ پر پہنچ گئے۔ بس پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام دونوں اسی جگہ پر واپس آئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ وہ مچھلی کبھی پانی کے اوپر نظر آتی اور کبھی وہ پانی کے اندر چلی جاتی۔ اس مچھلی کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے اس مچھلی کو پکڑنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگائی تاکہ اس مچھلی کو پکڑ لیں۔ بس جب وہ پانی کے اندر گئے تو انہیں ایک گنبد نظر آیا، اور اس میں حضرت خضر علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کہا اور پھر ان کے سامنے بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ یہ حکم سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میری پیروی کرنا چاہتے ہیں تو میرے سے کسی قسم کا سوال مت پوچھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلے اور ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ آپ نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا ہے، کہیں ہم اس میں ڈوب نہ جائیں۔ یہ دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس لڑکے کو کیوں مار ڈالا؟ یہ تو بہت ہی غلط کام ہے۔ ایک دفعہ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب اگر اگلی مرتبہ میں کوئی چیز پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں پھر چلے۔ بس وہ دونوں ایک گاؤں پہنچے۔ اس گاؤں پہنچ کر وہاں پر ان لوگوں نے وہاں کے لوگوں سے کچھ کھانے کو مانگا تو ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ بس حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں پر ایک دیوار پائی جو کہ گرنے کے قریب تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ نے بنا مزدوری کے اس دیوار کو کیوں سیدھا کیا؟ حالانکہ اگر ہم مزدوری طلب کرتے تو وہ ہمیں مزدوری دے دیتے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو کام خدا کے حکم سے کرنا ضروری ہے اس پر ہم مزدوری نہیں لیتے۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ نے اپنا عہد توڑ دیا، اور میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جو کام کروں تو اس پر مجھ سے سوال مت پوچھیے گا۔ اب آپ سے ہماری جدائی ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ پہلے وہ کشتی جس میں نے سوراخ کیا تھا، وہ کشتی سے کئی فقیر اور محتاج اپنی روزی اور روٹی کماتے تھے۔ ایک ظالم بادشاہ تھا جو ان سے کشتیاں چھین لیا کرتا تھا، لہٰذا میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اسے ناکارہ سمجھ کر چھوڑ دے اور غریبوں کی روزی روٹی چلتی رہے۔ دوسرا وہ لڑکا تھا جس کو میں نے مار ڈالا تھا، اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، بس میں ڈرا کہ اگر وہ بڑا ہوتا تو وہ گمراہ ہو جاتا، اس وجہ سے اس کے ایماندار ماں باپ بدنام ہوتے، لہٰذا میں نے اس لڑکے کو مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ اور خدا کی مخلوق اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور اس کے ماں باپ کو خدا اس کے بدلے میں ایک لڑکی دے دے گا۔ اور تیسری وہ دیوار تھی جس کو میں نے سیدھا کیا تھا، وہ دیوار تھی یتیم لڑکوں کی جن کے ماں باپ بہت نیک اور صالح تھے۔ اس دیوار کے نیچے انہوں نے مال کو دفن کیا ہوا تھا، لہٰذا میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ جب وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو اس دیوار کے نیچے سے اس مال کو نکال لیں گے۔ بس اب آپ جائیے کیونکہ اب میری اور آپ کی جدائی ہے۔ بس 2-3 نصیحتیں یاد رکھیے گا۔ اول، خوش رہو، خوش خلق لوگوں میں رہو، تبھی تمہاری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے حاجت مت مانگو، خواہ وہ اپنے لیے ہو یا کسی غیر کے لیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔